کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے اور صحیح طور پر کرنا ہے، اور اس کو ٹول بنانا ہے. اس کو ٹول بنائیں آپ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کل رات سے طبیعت ناساز، طبیعت کے اندر بشاشت نہیں اور عجیب سی کیفیت تھی، اور پوری رات جو ہے وہ تکلیف کے اندر گزاری. سارا دن جو ہے وہ آج کوئی کام نہیں کیا، کوئی مطالعہ نہیں کیا، آفس نہیں گیا، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا اور گھر میں ہی رہا. پھر جب پروگرام کا وقت شروع ہوا، یعنی پروگرام جس وقت میں گھر سے تقریباً کوئی 5 سوا 5 بجے کے قریب نکلتا ہوں، تو میری وائف نے کہا کہ بھئی آج آپ گھر سے پروگرام کر لیں یا آج پروگرام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو میں نے اس سے کہا، وہ کہتے ہیں ایک شاعر نے کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں جو یہ پروگرام کرتا ہوں تو کیا یہ میری جاب ہے، یا یہ تو میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے. میں اس کو کام سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اور عبادت جو ہے وہ انسان کسی بھی حال میں ہو وہ چھوڑتا تو نہیں ہے نا. نماز ہو گئی، اللہ کا ذکر ہو گیا، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو تو اس کو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ میری ڈیوٹی نہیں بلکہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ذمے اس کام کو لگایا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی، یعنی سب سے اچھی اس کی بات ہے اس شخص کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو ساتھ ساتھ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ایک عام مسلمان ہوں، عام انسان ہوں. تو یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی کو جو ہے وہ حسن خوبی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے لمبا چوڑا میسج بھیجا اور کہا کہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں مختلف قسم کے نوجوان علماء جو ہے وہ اب ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. تو اور ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو وہ باتیں جو عوام میں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے ان کو طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، تو وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں یہ کہ آپ اپنا کسی مسجد کے اندر بیان کیا کریں، اور اپنا ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ کوئی مرکز کے اندر بنائیں، مرکز کے اندر کام کریں، طلباء کے اندر کام کریں. تو آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے کہ آپ بھی جو ہے وہ آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں پورے یوٹیوب میں جگہ جگہ ویڈیو آپ کی چل رہی ہیں، مختلف بیانات چل رہے ہیں، فیس بک پہ چل رہے ہیں. تو اب انہوں نے جو مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مخلص نہیں ہیں، انہیں مخلصانہ مشورہ دیا ہوگا مجھے یہ سمجھتے ہوئے. تو میں ان کی سنتا رہا، اور پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے جب وہ پورا بات پڑھ کے پھر ان کو جواب دیا، میں نے کہا دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نوجوان ہوں تو میں ہرگز نوجوان نہیں ہوں. اب میں تو بالکل بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوں.
یعنی میں نے عمر کا ایک بہت حصہ جو ہے وہ گزار لیا ہے. تو یہ تو ہے نہیں کہ بھئی میں کوئی 22-23 سال کا ہوں. جب میں فارغ ہوا تھا تو میری عمر اتنی تھی نا، کوئی 22-23 سال عمر تھی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی بالکل بچہ ہوں یا ابھی مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، یا مجھے کوئی شوق ہے شہرت کا، ناموری کا، یا کوئی پبلسٹی کا. تو میں شروع میں شاید ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور نوجوان ہوتا ہے. دیکھیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں نا. انسان جب جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ ہونی چاہیے. اگر وہ اللہ نہ رکھے نا تو پھر آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں. دیکھیں نا، جوان آدمی کے اندر اگر پیسہ کمانے کی اور اپنی محنت کرنے کی، پھر شادی کرنے کی، گھر بنانے کی اور اپنی کیریئر بنانے کی، اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہ ہو تو وہ تو پھر بیچارہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ تو پھر کچھ کر نہیں سکے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو نوجوان جس کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے نا کہ بھئی میں دنیا فتح کروں، میں کام کروں، میں محنت کروں، میں کاروبار کروں، میں جاب کروں، میں مطلب کچھ حاصل کروں، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، یہ کوئی بری باتیں نہیں ہیں، یہ ہرگز کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی نے رکھی ہوتی ہیں. تو اس زمانے کے مطابق بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اسی طرح سے جب کوئی شخص جو ہے وہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں لوگ میری گفتگو سنیں، لوگ میری باتیں سنیں، میں نے علم حاصل کیا ہے اور میں بیان کروں اور میں جو ہے وہ جو میں نے پڑھا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں نے کہا سب جیسے نوجوان علماء میں ہوتا ہے ہم میں بھی تھا. تو لیکن اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا تو ابھی آیا. تو اب ایشو یہ ہوتا ہے ناظرین کہ نوجوان علماء جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا. وہ پلیٹ فارم کی تلاش میں ہوتے ہیں. دیکھیں حفاظ کرام پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ کوئی مسجد مل جائے، کوئی مصلی مل جائے جہاں پہ وہ تراویح پڑھائیں. اسی طرح سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جمعہ پڑھائیں، تو جمعہ پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ یو کے اندر تو مل جاتی ہے جگہ، لیکن پاکستان کے اندر تو نہیں ہے. آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے تو جگہ ہی نہیں ملتی، اور اگر آپ امامت نہیں کرتے تو آپ جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے. تو لہذا پھر بہت سارے نوجوان علماء میں نے دیکھے کہ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا انٹرسٹ ختم ہونا ہو جاتا ہے، وہ مطالعہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ یا تو اپنے کاروبار میں لگ گئے، دکانوں میں لگ گئے، یا بہت کم ہوتے ہیں کہ جو درس و تدریس کے اندر لگ گئے یا کسی مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر خدمت کرنے لگ گئے. وہ عام طور پہ وہ جو شہری لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ نہ تو بیان کریں گے، نہ پھر وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ مطالعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے، کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو پہلوان، گونگے پہلوان مت بننا. جو گونگا پہلوان کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تم نے اتنا علم حاصل کرو، پوری زندگی تم نے لگا دی پڑھنے پڑھانے پہ، اور پھر اس کو تم منتقل نہ کرو، پھر تم اس سے تمہیں لوگوں کو سب سے پہلے تمہیں فائدہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو نوجوان علماء اگر یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. اور اگر وہ بیانات بناتے ہیں، احادیث ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ اس پہ نشر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو ان کو آنا چاہیے اس میدان میں، کیونکہ دیکھیں اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کرنا ہے نا دعوت کے لیے. اب وہ بحث کہ جی اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام نہیں پھیلتا، تو اسلام اس طریقے سے نہیں پھیلا، سنت یہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہ اس پہ ہم بحث کر لیں، میں ان کو کہتا ہوں بھئی سنت کیا ہے؟ سنت تو یہ ہے کہ بھئی پیغام پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط 300 کے قریب خطوط ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے. تو وہ اس زمانے میں ایک ذریعہ تھا نا دعوت دینے کا، خط و کتابت کا. تو آپ خط و کتابت کرتے تھے آپ. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر جو یہ جو میلے لگتے ہیں نا، بازار لگتے تھے، تو وہاں پر جو آدمی نے اپنی بات کرنی ہے، جو اس نے پیغام دینا ہے یا کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، تو وہ ان بازاروں کے اندر جایا کرتا تھا، ان میلوں کے اندر جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے. اوکاس کا جو میلہ ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور آپ جا کر وہاں پر دعوت دیا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر لوگ آتے تھے.
سارے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو آپ ان کو دعوت دیتے تھے. اسی طریقے سے کوئی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب آپ نے جمع کیا سب کو, تو کیوں آپ نے اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیوں جمع کیا؟ کیونکہ وہ طریقہ کار تھا, اس طریقہ کار کے مطابق کبھی بات کرنی ہوتی تھی تو وہاں کھڑا ہوتا تھا کوئی شخص اور وہ بات کرتا تھا, لوگ اس کی بات کو سنتے تھے. تو ابو لہب جو جبھی تو ہاتھ جھڑک جھڑک کے کہتا تھا, اے محمد تم نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ یہ جو ہاتھ جھڑک جھڑک کے تو حضور کی توہین کرتا ہے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تبت یدا ابی لہب. تو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی تو ہے کہ حضور جو ہے وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کیا کہ وسیلہ اور ذرائع یہ تھے, اس وقت کی ٹیکنالوجی وہ تھی کہ آپ نے ساری ٹیکنالوجیاں, آپ نے جو پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے تو آپ پرسن ٹو پرسن ملتے تھے. پھر حج کے موقع پہ یہ جو انصار کے ساتھ آپ نے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی ہے, مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ سب کچھ یہ حج کے موقع پہ ہوتا تھا. تو حج کے موقع پہ جو لوگ آئے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی, آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کی. تو اور آپ جب قافلے آتے تھے تو جب قافلے آ کے پڑاؤ ڈالتے تھے تو آپ باقاعدہ ان قافلوں میں جاتے تھے اور ان قافلوں میں جا کے آپ بات کیا کرتے تھے, آپ جو ہے ان کو دعوت دیتے تھے. تو اس وقت کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے ذرائع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے, اور پھر خطوط بھی بھیجے, اپنے سفیر بھی بھیجے, سفراء بھی بھیجے. اور یہ جو حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے ناظرین, یہ ہجرت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ ایک تو پیغام پہنچے, جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس تک یہ پیغام پہنچے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کا پہلے ارادہ یہ تھا کہ آپ جو آپ ہجرت کریں مکۃ المکرمہ سے وہ آپ حبشہ میں جا کے کریں اور حبشہ میں آپ قیام کریں. تو اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک جماعت جو ہے حضرت عثمان کی قیادت میں بھیجی. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل تھا, انصاف پسند تھا اور توحیدی تھا, اور وہ اپنے عیسائی مذہب کے اوپر قائم تھا. تو اس یقینی طور پہ حضور کو اس بات کا غالب گمان تھا کہ وہ آپ کی بات کو, آپ کی پیغام کو تسلیم کرے گا. تو صحابہ کی جماعت جب وہاں پہنچی ہے تو وہ اسلام لے کے آیا. تو لہذا ناظرین یہ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کا جو پڑاؤ پڑا ہے تو وہ اس میں نے وہ 3 کی جب تفسیر آپ حضرات کے سامنے کبھی بیان کی ہوگی, اس کے ضمن میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو مدینہ منورہ کے اندر جب آپ سب سے پہلا جو 4 جگہ پہ 3 جگہ پہ پڑاؤ ہوا ٹرانزٹ, اور 4تھی جگہ آپ کا قیام ہوا, پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. پہلے حضرت سفر شروع ہوا مکہ سے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو مدینہ منورہ میں اترنے کا کہا. اب یہ جو سفر تھا یہ براق کے اوپر تھا, وہ چلا براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد فضا میں تھا. تو کیا مطلب وہ براق تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. تو آپ نے مدینہ منورہ جس کو یثرب کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو اتارا, اور آپ نے وہاں کہا کہ یہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور آپ نے پوچھا یہ کیا جگہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں پہ آپ قیام کریں گے. تو لہذا یہ پہلی جگہ تھی. تو اللہ کی طرف سے یہ جو مدینہ منورہ کو دیکھیں نا, مدینہ کا نام تو یثرب تھا, اللہ نے اس کو جو مدینہ منورہ قرار دیا, یعنی وہ شہر, مدینہ کہتے ہیں شہر کو عربی زبان میں, منورہ جو کہ پر نور ہو, منور ہو, وہ مدینۃ الرسول, مدینۃ النبی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ یثرب سے مدینہ, مدینۃ النبی, مدینۃ الرسول, مدینہ منورہ اور طیبہ طاہرہ, اس کے کئی نام ہیں مدینہ کے, کہ پاک صاف شہر, طیب شہر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ نے پھر مدینہ کو بھی حرم کا درجہ دیا جیسا کہ مکۃ المکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ کیوں صحابہ کی جماعت کو بھیجا حبشہ, اور پھر کیوں کیسر اور کسرا کے درباروں میں سفیر بھیجے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ایجپٹ کے اندر جو مقوس تھا کہ اس کی طرف آپ نے خط بھیجا اور آپ نے ایک جماعت بھیجی, اور اسی نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور یہ جو ان کا جو نکاح حضور سے ہوا تو اسی نے, یعنی یہ جو مقوس تھا اسی نے بھیجا تھا, ہدیتاً دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے پھر ان سے نکاح کیا اور ان سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہوئے. اور تو لہذا ناظرین یہ تمام ذرائع تھے اس وقت کے, یعنی ہر وہ ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا
جس سے پیغام پہنچ سکتا تھا، جس سے توحید کا پیغام پہنچ سکتا تھا، جس سے رسالت کا پیغام پہنچ سکتا تھا، تو آپ نے تو سارے ذرائع اپنائے. اور اس دور کے اندر بھی جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، ان سارے وسائل کو اپنایا جائے گا. دیکھیں، میں کبھی کوئی چیز سرچ کر رہا ہوتا ہوں تو ہم جب جاتے ہیں ویب سائٹوں کے اندر کوئی چیز بھی، آپ یقین جانیے کہ اتنی ویب سائٹیں کھلتی ہیں، اتنے لنک آتے ہیں، اور جب اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں نام اسلامی ہیں ان ویب سائٹوں کے، اور لیکن مواد اس کے اندر ایسا ہے جو غیر اسلامی ہے. ایسا مواد لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ وہ آدمی نوجوان پڑھے جس کے پاس اگر علم نہ ہو تو وہ تو بیچارہ گمراہ ہو جائے، کنفیوز ہو جائے. تو اب کتنے سازشی طریقے کے ساتھ جو ہے اور پلاننگ کے ساتھ پوری ویب سائٹیں بنا کے ڈال دی گئی ہیں، اور ان ویب سائٹوں میں کیا کیا مواد ہے. تو اگر صحیح علماء اور جو علماء جن کو نالج ہے، اگر وہ اس پہ کام نہیں کریں، اس پہ وہ اس کا مقابلہ نہ کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسا مواد ہے کہ جو مناسب مواد نہیں ہے اس کا جواب نہ دیں اور صحیح مواد نہ ڈالیں، تو آپ بتائیں ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، نوجوان طبقہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے. اسی طریقے سے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ جو ہے وہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جن کا یعنی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتابیں کھولی ہوئی ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں کھول کے اہل تشیع کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اہل تشیع کی کتابیں کھول کے اہل سنت کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اچھا، ہر مذہب کی کتاب کھول کے دوسرے مذہب کی برائیاں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان کا شکار ہو چکا ہے، ان کے معتقد بن چکے ہیں. وہ کیوں؟ اور عوام یقین جانیے کہ اگر علماء، ہمارے جو اکابر علماء ہیں، جو بڑی عمر کے علماء ہیں، ان کے سامنے اگر کسی کا نام لیں تو وہ کہیں ہیں اچھا کون ہے یہ فلاں بندہ کون ہے، ہم تو نہیں جانتے. بھئی آپ کیسے جانیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو یہ ٹیکنالوجی سے ایک تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ استعمال نہیں کر سکتے، دیکھیں ہمارے ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آئی فون لے کے یا یہ جو اسمارٹ فون ہے، ان فونوں کو لے کے ان کو ابھی تک یہ فون استعمال کرنا نہیں آتے. تو یہ اپنے بچوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا بھئی یہ بتاؤ کیسے چلتا ہے، کیسے کال کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. کیونکہ قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دور کے لوگ ہیں جس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اب وہ بیچارے استعمال نہیں کر سکتے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہوتی ہے نا، تو کتاب دیتے ہیں تو وہ کتاب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اوہو اس کے اندر تو یہ بات غلط ہے. تو بھائی وہ کتاب کا زمانہ اب چلا گیا، اب کتابیں کوئی نہیں لکھ رہا. اب آرٹیکل لکھ کے لوگ جو ہے وہ یوٹیوب، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور ویب سائٹوں پہ ڈال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ اپنا اس کو پڑھ کے جو ہے گمراہ ہو رہا ہے. تو لہذا یہ جو کنفیوژن ہے نا، اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ٹیکنالوجی دی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. اور دیکھیں آج کے زمانے کے اندر، آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ جہاز کا منکر ہو جائے، وہ کہے بھائی جہاز پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضور نہیں بیٹھے تھے تو میں کیوں بیٹھوں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ بتائیں کہ وہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک سفر ہی نہیں کرتا، کیونکہ کتنے ملک ایسے ہیں جن کا کوئی بائی روڈ کنیکشن ہی نہیں ہے. تو اب آدمی کہے کہ جی میں نے تو جہاز میں نہیں بیٹھنا. تو اب یہ تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دماغ دیا ہے، اور اس نے اس دماغ کا استعمال کر کے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جہاز بنایا ہے، تو اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. اب اگر کوئی جہازوں پہ بیٹھ کے کہیں پہ بمباری کرتے ہیں اور جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں تو وہ اس کا استعمال غلط ہو گیا، لیکن سواری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں، یہ سارے جو ذرائع ہیں، دیکھیں ابھی جو لاہور کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر دو قسم کے میں نے جو نوٹ کیا، جو میری آبزرویشن ہے. ایک تو وہ علماء جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو سوشل میڈیا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا ایسا نہیں ہے، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اس کے جو اثرات سوسائٹی کے اندر مرتب ہو رہے تھے تو اس کے اوپر بھی نظر تھی، ہماری بھی نظر تھی. تو لہذا اسی لیے اس پر آواز اٹھائی، پہلے دن سے آواز اٹھائی، اور اپنے ایک موقف پہ قائم رہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا آپ جو ہے آپ نے کیا لکھ دیا، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن اس موقف پہ قائم رہے
اور آج وہ موقف ہمارا جو ہے وہ جو تھا وہ ٹھیک تھا. اچھا جو اکابر علماء تھے, بڑی عمر کے علماء, ان کو معاملے کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ایک طوفان اٹھا ہوا ہے, ایک طوفان اٹھ گیا ہے, ان کو اس بات کا تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو بیچارے مدرسے میں بیٹھے ہوئے, مکتب میں بیٹھے ہوئے, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, کتاب پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. کوئی بتا دے تو کہیں گے اچھا جی یہاں تو کوئی شور نہیں ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, اخباروں میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا, اخبار میں کوئی واقعہ آ جائے تو ٹھیک ہے. دیکھیں تو یہ جو ایک اس وقت جو ہے, اگر ہم نے ان چیزوں کے اندر اگر اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا, اور وہ نقصان کا جو ہے وہ بہت بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو قوت کے اعتبار سے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, تو یہ جو رباط الخیل جو ہے, آج کا رباط الخیل گھوڑوں کو باندھنا, تیار کرنا, آج کا رباط الخیل جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. آج کا رباط الخیل جو ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑی بڑی جنگیں جیتی گئی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات کر دی, اور وہ بات کیا کی, اس نے کہا کہ بھئی عورت جو ہے وہ اس کا لباس اگر مناسب نہ ہو اور وہ ایسا لباس پہنے کہ جس کے اندر نیم برہنہ ہو تو اس سے معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے. اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی مرد جو ہوتا ہے وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا, وہ تو انسان ہوتا ہے, اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں, اس کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں, کوئی روبوٹ تو ہے نہیں کہ جی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات کیا کر دی آپ یقین جانیں, طوفان اٹھا دیا ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ایک پورا ایک بڑا طبقہ ہے, اس نے ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ جی معافی مانگیں عورتوں سے. کیا جی عورتوں سے معافی مانگیں؟ بھائی اس میں عورتوں کی کہاں سے توہین ہوگی؟ اب آپ مجھے بتائیں اس میں عورتوں کی توہین ہوگی. ایک صاحب دانشور بیٹھ کے بڑے چینل پہ کہتے ہیں کہ جی بچوں اور بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں, تو کیا بچے اور بچیاں جو ہے وہ لباس مختصر پہنتی ہیں؟ تو ان کو کوئی بتائے کہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں وہ بے حیائی, فحاشی اور عریانی کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا. تو اسی لیے یہ جو ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں, یہ جو نفسیاتی مریض اور یہ جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کا ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں, ان کا وہ بچے اور بچیاں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتے تو وہ ان کو قابو کر سکتے ہیں. تو لہذا اور پھر ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ فحاشی اور عریانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو لہذا اب دیکھیں طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے. اب کسی عالم سے پوچھیں جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا, وہ کہے گا یار پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے اور صحیح طور پر کرنا ہے, اور اس کو ٹول بنانا ہے. اس کو ٹول بنائیں آپ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے, آپ جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. تو کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نہیں جب تک آپ جماعت میں نہیں جائیں گے تو معاملہ نہیں بنے گا. وہ بھائی وہ بات ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی, دیکھیں ٹی وی کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. ٹی وی پہ ڈرامے آتے ہیں, ان ڈراموں میں کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا. آج کل جو ہے وہ یوٹیوب پہ مجھے بتایا گیا کہ جی وہ 2 ڈرامے بڑے مشہور ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا. ان دونوں ڈراموں کے اندر پیری مریدی اور مزار دکھائے جا رہے ہیں اور طوائفیں دکھائی جا رہی ہیں. یعنی طوائف, پیری مریدی, مزار, اور کوئی پریشانی ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے, مزار پہ جا رہے ہیں, مزار پہ جا کے دھاگے باندھ رہے ہیں. بھائی مزار پہ جائیں, دعا کرنے کے لیے جائیں, اللہ کے ولی ہیں تو دعا کریں, لیکن یہ کیا کہ جی وہ آپ پورا اسلام یہ بنا دیں. باقاعدہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو سینگ ہوتا ہے نا, سینگ بجاتے ہیں, یہ تو یہود کا ایک مذہبی وہ ہے. جیسے ہمارے ہاں آدان ہے تو ان کے ہاں یہ سینگ بجایا جاتا ہے, اس کو شوفر کہتے ہیں, شوفر. تو یہ آپ فلسطین میں جائیں, یروشلم میں جائیں تو یہ بجاتے ہیں اس کو زور سے, اور مزاروں کے اوپر جو ہے وہ ملنگ کھڑے ہو کے بجا رہے ہیں. اب اس کوئی ملنگ کو بتائے کہ یہ جو تو بجا رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے, اللہ کے رسول نے منع کیا. یہ گھنٹے بجا رہے ہو تم لوگ, یہ گھنٹے جو ہے یہ منع ہے. اسلام کے اندر تو اذان ہے, اسلام کے اندر تو تلاوت قرآن پاک ہے اور کلمہ شہادت ہے. تو لہذا یہ چیزیں دیکھیں, یہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بات یہ تو میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے, آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے جی، آپ سے بھی لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.